كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تو وہ خوراک ہے وہی جو میں نے بیان میں کہی ہے. دیکھو بے حیائی سے آپ کو چڑ تو رہو گے, کیا مولی لے کے بیٹھ گیا اس بات کو, لیکن دیکھو ہم جو معاشرے کو آبزرو کر رہے ہیں, ہم بھی اسی معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں, نوجوان بہت زیادہ بے حیائی کی طرف بولو بھائی مائل ہو رہے ہیں. گھر تباہ ہو رہے ہیں, گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں چکر بازیوں کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ توبہ کرو. دیکھو جوانی میں جس نے اپنے آپ کو عورت کے شر سے بچا لیا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس نیکی پر اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ خاص طور پر اپنے عرش کے نیچے بلائے گا. لاکھوں کے مجمع سے نا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ بلائیں گے. فرمایا ہوا ایک ان میں وہ ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ. کسی عورت نے جو خوبصورت تھی, مالدار تھی, منصب والی تھی, اس نے زنا کی دعوت دی کسی مرد کو, کسی نوجوان کو دعوت دی. اس کے جذبات بھی ہیں, اس کا دل بھی چاہ رہا ہے, لیکن یہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. یہ نہیں کہ مجھ میں قوت نہیں ہے, یہ میرا دل نہیں چاہ رہا, یا پکڑا جاؤں گا یا بدنام ہو جاؤں گا. کوئی جب عورت خود دعوت دے رہی ہو تو بدنامی کا خوف بولو بھائی نہیں ہوتا, کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جواب میں کہتا ہے مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ نیکی چھپ گئی نا, دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی, لیکن اللہ سب کے سامنے قیامت میں اس کو نمایاں کرے گا, ہائی لائٹ کرے گا. یہ ہے میرا وہ بندہ جس کے سامنے زنا پہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی, مگر اس نے میرے خوف سے اس برائی کو چھوڑ دیا. رؤوس خلائق ساری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو عزت دیں گے. کیسا عزت کا دن ہوگا, کیسی خوشی کا دن ہوگا جب اللہ یہ پروٹوکول دیں گے, یہ خوشی دیں گے اور اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کریں گے. اور اگر اس کے برعکس چلے, زنا کر لیا, تو میرے بھائی زندگی کے مزے مائیکل جیکسن نے جتنے اٹھائے ہیں میں اور آپ اس کا تصور, اس کے لیے تو لڑکیاں اپنا کوٹ اٹھا کے پھینک دیتی تھیں. ہم اور آپ اتنی عیاشیوں میں بولو نا نہیں جا سکتے, مگر آج وہ کہاں ہے؟ قبر میں لاش کو کیڑے کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ یوٹیوب پہ لوگ اس کے ڈانس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, مگر اب آپ اس کے ڈانس دیکھیں گے آپ تو خوش ہوں گے. مائیکل جیکسن خوش بولو نا, وہ کہے گا میرے ڈانس دیکھ کے تم تو خوش ہو رہے ہو, مگر میری حال آ کے دیکھو میں کیا بنا ہوا ہوں, عبرت کا نشان. جو ہیروئن مر جاتی ہے نا انڈیا کی, ان کو جلاتے ہیں آگ میں, تو لوگ ان کے ڈانس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, مگر وہ جو ناچنے والی ہے وہ کیا بن چکی ہوتی ہے؟ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے, راکھ بن چکی ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم لوگ میرے ننگے بدنوں سے تم مزے اڑا رہے ہو, مگر میرا جسم فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, اب میری ان چیزوں کا مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی ان جیسے مزے ہم اڑا نہیں سکتے جو ان لوگوں نے عیاشیاں کی ہیں, ان کا انجام بھی فنا ختم. تو ہم تو تھوڑے تھوڑے مزوں کے ہمیں موقع ملتے ہیں, اس میں بھی اگر ہم اللہ کے لیے قربانی دے کے اللہ کا قرب حاصل نہ کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. وہ خاندان جن کی گھروں کی عورتوں کے کسی نے کبھی ناخن نہیں دیکھا ہوتا تھا, ان کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں, ان کے مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیز اگر معاشرے میں ہم نے دیکھو, حکومتوں پہ مت ڈالو, حکومتیں کچھ نہیں کرنے والی. ہم نے خود اپنے گھروں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی ذات کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو خود کنٹرول کر کے برائی سے بولو بھائی بچانا ہے. اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں. یہ دور وہ نہیں ہے کہ اب لبرل بن کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو, نہ بہت پچھتاؤ گے. بچے ہاتھ سے نکل گئے نا بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے, بتا رہا ہوں. پہلے بچے ہاتھ سے نکلتے تھے بس اتنا کہ ابا نے بولا پانی پلاتے, وہ ادھر سے تھوڑی سی گھوم کے نکل گیا, پانی نہیں پلایا, بس اتنی نافرمانی ہوتی تھی. ابا پریشان ہوتے میرا بچے نے پوچھا نہیں مجھے. بس آج جو نافرمانی ہو رہی ہے نا اولادوں کی, وہ عذاب بنا دیا اولادوں نے والدین کی زندگی کو. اور یہ نافرمانی کی بنیاد شروع ہوتی ہے بے حیائی سے. میں آبزرو کرتا ہوں لوگوں کے حالات کو,
جو بچہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ ماں باپ کا بولو بھائی نافرمان. کیونکہ عیاشی کی جب عادت پڑے گی تو بوڑھے ابا گھر میں اچھے نہیں لگتے, بوڑھی اماں اچھی نہیں لگتی, بہنیں بھائی اچھے نہیں لگتے. تو میرے بھائی بچوں کے جو بچے ہیں ان کے موبائل چیک کیا کریں, بیٹیوں کے موبائل چیک کیا کریں, بتا کے, اچانک چھاپے مت ماریں. بیٹے کو بتا دیں بیٹا یہ موبائل آپ کو کے پاس ہے, میں ابا ہوں, میں تمہارا کیا ہوں, باپ, اور میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس میں کن کن لوگوں کے نمبر ہیں. وسیم واقعی وسیم ہے, کیا خیال ہے؟ محمود محمود ہی ہے, محمودہ تو نہیں ہے. وحید جو ہے یہ واقعی وحید ہے, وحیدہ کیا خیال ہے؟ وحیدہ تو نہیں ہے. یہ مسٹر جو لکھا ہوا ہے مسٹر ہے, مرسز تو نہیں ہے. یہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ ایسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. انٹرنیٹ گھر میں رکھ کے بچوں کو دے دیا ہے, وہ کنڈی لگا کے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. ابا لبرل ہے کہ کوئی بات نہیں, اس کو بھی لائف کو انجوائے کرنے کا حق ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا انجوائے کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے کنڈی لگا کے. آپ دروازہ نوک کریں, بیٹے سے بولے بیٹا کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت, بولو بھائی نہیں, کنڈی لگانے کی اجازت, اور خود بھی کنڈی لگا کے مت بیٹھے. عورتوں کی فون آتے ہیں میرا میاں کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اندر. کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو کنڈی توڑ دو, سالوں کو بلاؤ, سالے اسی موقع پہ کام آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے بھائیوں کو بلاؤ اور دروازہ دھاڑ کر کے توڑ دو. تو بھائی نگرانی کرنی پڑے گی, اپنے نفس پہ خود سے اعتماد, بولو نا یار مت کرو. بیٹیوں کی بھی نگرانی کریں, بیٹوں کی بھی نگرانی کریں. رشتہ داروں کے ہاں جب بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں نانی خالہ, تو تھوڑا سا دیکھیں وہاں ماحول کیسا ہے. رشتہ دار بگاڑ دیتے ہیں. یہ دور ہے, اس میں آپ کو بہت محنت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی فکر کرنی پڑے گی, تو شاید اچھے بچے بن جائیں, پھر بھی یقین نہیں ہے. اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیا تو پھر بعد میں بھی رو گے پھر بعد میں ضرور, لیکن وہ رونا کام نہیں آئے گا. پھر یہ مولویوں کی باتیں, ایک صاحب نے ایسا کیا, بچوں کو ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا, مولوی پابندی ہے, مولوی پابندی, ایسے مولویوں مذاق اڑاتے رہتے. ایسا بچوں نے جو گت بنائی نا ان کی, اب وہ رو رہے ہیں کہ یار یہ مولوی صحیح کہتے تھے. میں نے کہا اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو بچوں, میں نہیں کہہ رہا مارے پیٹیں, یہ غلط ہے. نگرانی کریں کہاں جا رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ دوستی لگائی بھی ہے. یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنا پڑیں گی. دوستیاں تو لگانا ہی نہ دو بچوں کو باہر, بولو بہن بھائی ہیں بس انہی میں کھیلو. کزن بگاڑ رہے ہیں آج کل, کزن, بہت سخت نگرانی کرنی پڑے گی, ماں کو بھی باپ کو بھی, تو جا کے بچہ انسان کا بچہ بنے گا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا بن جائے. وہ کھلاؤ گے آپ, پلاؤ گے آپ, مگر آپ ہی کو قتل لگائے گا وہ. آپ, میں دیکھتا ہوں نا, باپ بچے کے سامنے بیٹا لگ رہا ہوتا ہے, بیٹا کیا لگ رہا ہوتا ہے, باپ بیٹے کے سامنے بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے آج کل, اور بیٹا جو ہے نا وہ ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سخت نگرانی کرنی ہے, اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. ان کے موبائل چیک کیا کریں. اول تو جوان بیٹی کو اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل دینا کی ضرورت کیا ہے, اور اگر چلو ضرورت ہے تو اس کو موبائل دے کے اسے بولے بیٹا بہت اچھی ہو, نیک ہو, میں چاہتا ہوں تم نیک ہی بنی رہو, اس لیے میں کبھی کبھی چیک کر لیا کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں معاشرے میں ضروری ہیں, ورنہ یہ بے حیائی جس اسپیڈ سے پھیل رہی ہے نا, یہ وہی جا رہا ہے ادھر ہی وہی بنے گا. یورپ کا جو حساب ہوا نا, برباد ہوا, تو وہیں ہمارا معاشرہ جائے گا. اس بربادی سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت. اور اگر یاد رکھو برباد نہیں بھی ہوئے دنیا میں, جب اللہ نے ایک حکم دے دیا کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا, تو مسلمان کے پاس سوچنے کے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے. بس اللہ نے کہہ دیا میں نہیں پسند کرتا اس کو, ختم. اللہ جو نظام چاہتے ہیں, بچی بالغ ہو تمیز سے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو, اور بیٹا بالغ ہو گیا تمیز سے اس کے لیے کوئی بیوی لے آؤ, بس. اس کے علاوہ, تمیز کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ کے پاس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, بس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو بچوں کی نگرانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ موبائلوں سے بھی نمبر ڈیلیٹ کر دیں گھر جانے سے پہلے. آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, جتنے نمبر ہیں نا انٹیوں کے بلاک کر دیں. صرف ڈیلیٹ کرنا کافی نہیں ہے.
تاکہ ہماری گھروں میں خواتین کو سکون ملے, ان کو یہ اطمینان ہو کہ میرا میاں گھر سے باہر بھی میرا ہی ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ سوچ کے ان کو سکون دو کہ کل تمہاری بیٹیوں کا بھی مستقبل, کیونکہ سسر بھی بڑے پریشان ہیں, ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, داماد کے چکر بازیاں ختم نہیں ہو رہی, تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہے. تو اپنی بیٹیوں کا سوچ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا میں بہت برائیوں میں تھا, جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی. میں نے کہا چلو اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق تو دے دی. کہہ رہے مجھے اب اس کا خیال آتا ہے کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے نا, اس کے ساتھ میں اگر خیانت کروں گا تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتی ہے. تو معاشرے کو ہم نے خود ہی سدھارنا ہے, کوئی اور آ کے ہمارے معاشرے کو نہیں سدھارے. شو اعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي الحكيو صاير بحلم فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الجنة 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 الجنة